يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات نہیں اسی طرح رہن دو، والیوم بھی تھوڑا کھول دو، کچھ نہیں کہنا انہوں. اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبن ہے. بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، انگنت ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دیں. یہ دروازہ کھول دو پائی جان. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی ذی وقار علماء کرام و قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، نبی کریم علیہ السلام دے سامنے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ عرض کردے نے، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول اے دسو، اے سمجھاؤ، اے گل سانو دسو کہ نجات کیڑے کام میں چھے.
صحابہ کرام دی اکثر یہ عادت ہوندی سی، مزاج ہوندا سی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اکثر و بیشتر یہ پوچھیا کرتے سن، سوال کریا کرتے سن کہ نجات کیڑے کام میں اللہ دے رسول ایسا عمل دسو، ایسا کم دسو جڑے کم دے ذریعے، جڑے عمل دے ذریعے اللہ تعالی سانو نجات عطا کرے۔ انہوں نجات نال بڑی محبت سی۔ تو سانو بھی نجات چاہیے، ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ سانو ساڑی دلی تمنا اندر، ساڑی خواہش اندر، ساڑے شعبے اندر سانو نجات ملے۔ دکھی بندے دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ اللہ مینوں دکھاں تو نجات دے۔ بیمار بندے دی یہ تمنا ہوندی ہے کہ اللہ مینوں بیماریاں تو نجات دے۔ کاروباری اور تاجر قسم دے بندیاں دا یہ خیال ہوندا ہے کہ اللہ تعالی سانو کاروبار اندر نجات عطا کرے۔ ہر بندے نو چاہیے نجات۔ صحابہ کرام دا اکثر مزاج ہوندا سی، بعض روایات اس انداز دے الفاظ بھی پڑھن نو لبے نے کہ صحابہ کہندے سن دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ دے رسول ایسا عمل دسو کہ جس عمل تے اسا عمل کریے اور اس عمل دے ذریعے اسا جنت دے اندر داخل ہو جائی۔ ہر بندے نو نجات چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دوہرے داماد سن، خلیفہ ثالث، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات تو بعد راستے تے بیٹھے ہوئے نے، حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا گزر ہویا، انہوں نے سلام پیش کیتا، حضرت عثمان نے سلام دا جواب نہ دیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کر کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر صدیق حضرت عثمان نو بلاؤ اور پوچھو کہ میرے سلام دا جواب انہوں نے کیوں نہیں دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا، پوچھا، انہوں کہا میں سلام سنیا ہی نہیں۔ حضرت عمر فرماندے نے میں سلام کیتا ہے۔ جب مزید گل دی تحقیق کی گئی، پتہ چلے حضرت عثمان فرماندے نے کہ میں اس پریشانی اندر بیٹھا سی کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے نے، فوت ہو گئے نے، لیکن میں آپ تو یہ سوال نہیں کر سکیا کہ نجات کیڑے کام اندر ہے، نجات کیڑے کلمے اندر ہے۔ یعنی یہ صحابہ کرام دا شوق ہوندا سی، ذوق ہوندا سی، مزاج ہوندا سی، پوچھدے ہوندے سن کہ نجات کیڑے کام وچ۔ اور کامیاب اور کامران بھی وہ بندہ ہے جنہوں نجات لب جائے، جڑا جہنم تو نجات پا لے، جڑا ہر قسم دی دکھی زندگی تو نجات پا لے، ہر پریشانی تو جنہوں نجات مل جائے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جڑا اپنے آپ نو جہنم تو بچا لے اور اپنے آپ نو جنت دے اندر داخل کروا لے، سمجھ لو یہ بندہ کامیاب ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ عرض کردے نے من نجات یا رسول اللہ دے رسول اے دسو نجات کیڑے کام میں سے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیتا، غور فرمایا جی، آپ فرمانے نے امسک علیک لسانک، اپنی زبان نو کنٹرول وچ رکھیا کر، اپنی زبان دا خیال کریا کر، اپنی زبان دی حفاظت کریا کر، اللہ تعالیٰ تینوں نجات عطا کر دے گا۔ زبان بندے دی نجات دا بھی ذریعہ ہے اور بندے دی ناکامی دا بھی ذریعہ ہے۔ زبان بندے دے با اخلاق ہون دا بھی ذریعہ ہے اور بندے دے بد اخلاق ہون دا بھی ذریعہ ہے۔ زبان بندے دے جنتی ہون دا بھی ذریعہ ہے اور بندے دے جہنمی ہون دا بھی ذریعہ ہے۔ زبان جڑی ہے وہ بندے دے اچھے ہون دا بھی ذریعہ ہے اور بندے دے برے ہون دا بھی ذریعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں زبان دا خیال کر، زبان تے کنٹرول کر، زبان تے حفاظت کر، رب تینوں نجات عطا کرے گا۔
زبان دا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. صبح سویرے جسم دے سارے اعضاء ہاتھ بن کے زبان دے اگے درخواست گزار ہوندے نے کہ تو سدھی رہ جائیں. اگر تو سدھی رہ گئی تو جسم دے سارے اعضاء محفوظ رہن گے. اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو جسم دے اعضاء نو مار پینی ہے تو تیرے ٹیڑے ہون دی وجہ تو. زبان دا مسئلہ بڑا حساس ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان نو اپنے منہ وچوں باہر کڈ کے کھچ کے کہندے سن کہ اے زبان سدھی ہو جا. زبان دا معاملہ بڑا حساس. بندہ دل دے اندر کوئی ارادہ کرے، دل اس ارادے نو دماغ دی طرف دھکیل دیندا ہے. دماغ پھر اس دل دے ارادے نو اگر اوکے کر دے وے، دل اور دماغ کسی پلان منصوبے نو اوکے کر دین، پھر اس منصوبے اور پلان نو دل اور دماغ مل کے زبان دی طرف دھکیل دیندے نے. زبان ترجمانی کر دیئے کہ بندے دے دل اور دماغ دے اندر کی چل رہا ہے. جب تک زبان نہ کھلے، زبان نہ چلے، بندے دے دل دماغ دے ارادے دا نہیں پتہ چلدا. بندے دے دل دماغ دے منصوبے دا، پلان دا، ارادے دا تاں پتہ چلدا ہے جدوں بندے دی زبان کھلے. زبان دا مسئلہ بڑا حساس ہے. نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ دی ذات تے ایمان رکھے یا آخرت دے دن تے جڑا یقین رکھدا ہے، انہوں چاہیے ہے وہ جس وقت بھی گل کرے بولے خیر دی گل کرے. جدوں بھی بولے اپنی زبان نو جدوں بھی حرکت چلائے آوے تو ذخیرہ ہے خیر بولے. اگر خیر دا ذخیرہ، بھلائی دا ذخیرہ، اچھی گفتگو دا ذخیرہ بندے دی زبان ہے نہیں تو نبی علیہ السلام فرمانے نے انہوں چاہیے ہے اولے یسمت، پھر وہ خاموش رہے. تیسری حدیث، وہ خاموش رہے کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا من سامت نجا، جو خاموش رہے گا وہ نجات پا لے گا. خاموش جو بھی رہے اللہ انہوں نجات عطا کر دے. نبی علیہ السلام دی چوتھی حدیث زبان دے متعلق آپ فرماندے نے من حافظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو شخص اپنی زبان دی حفاظت کر لے اللہ او دے عیباں تے رحمت دا پردہ پا دیندے. پانچویں حدیث آپ فرماندے نے جیڑا بندہ مینوں زبان دی ضمانت دے کہ میں زبان دا استعمال صحیح کراں گا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی ضمانت دینا. ازمان لہ الجنہ. حضرات زبان دا مسئلہ جڑا ہے وہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام فرمانے نے چھٹی حدیث، کیوں زبان تے اتنا زور دیتا جا رہا ہے؟ آپ فرمانے نے بندہ برے عمل اچھے عمل کر 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 کے جنت دے کنارے تے پہنچ جاندہ ہے. سنے آجے ذرا، آپ دے فرامین اور آپ دے فرمان دی طرف غور کرے آجے. نبی علیہ السلام فرمانے نے بندہ اچھے عمل کر کر کے جنت دے کنارے پہنچ جاندہ ہے. زبان وچوں کوئی ایسی گل نکل جاندی ہے جیڑی رب دی ناراضگی دا سبب بندی ہے، اللہ انہوں جنت دے کنارے تو ہٹا کے جہنم دے کنارے تے کھڑا کر دینا ہے. توجہ میرے وال رہے، بندہ برے عمل کر کر کے جہنم دے کنارے تے کھڑا ہو جاندہ ہے، پہنچ جاندہ ہے. گل اپنی زبان وچوں ایسی کر دیندہ ہے بعض دفعہ جو اللہ دی رضا دا ذریعہ بن جائے، اللہ انہوں جہنم دے کنارے تو ہٹا کے جنت دے کنارے تے کھڑا کر دیندہ ہے. بندے دے جنتی اور جہنمی ہون دا معیار بھی بندے دی زبان ہے. زبان دا خیال کرنا چاہیے. تواڈے ساڈے علاقیاں دے اندر، چکاں دے اندر، یا تواڈے ساڈے گھراں دے اندر، یا تواڈے ساڈے ملک اندر یہ جتنے فسادات نے، جتنے تنازعات نے، جتنے جھگڑے نے، یہ جتنا بھی آپس دیاں دوریاں نے، انہاں دی مین وجہ، لاجک، بیسک بنیاد زبان ہے. طلاق دی شرح اندر اضافہ کیوں ہے؟ وجہ زبان ہے. قتل و غارت دے بازار کیوں گرم نے؟ وجہ زبان ہے. جھگڑے طول کیوں پکڑ رہے نے؟ وجہ زبان ہے. بندہ اپنی زبان دا استعمال صحیح کرے، زبان ٹھیک کر لے. کیوں سختی کیوں کیتی جا رہی ہے؟ حفاظت دا بار بار کیوں کیا جا رہا ہے؟
مالک کائنات نے قرآن کریم دے اندر زبان دے تحفظ دی وجہ سمجھائی. بار بار امام کائنات دی مقدس زبان دے ذریعے آپ نے تعلیم دیتی کہ لوگوں زبانہ دا خیال کر لو، زبانہ تے پابندی کر لو، زبانہ تے کنٹرول کر لو، اپنی اپنی زبانہ دی حفاظت کر لو، زبانہ دا تحفظ کر لو. یہ دی وجہ کی ہے؟ میں وجہ دسن لگا. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر وجہ دسی سمجھائی کہ وجہ اے وے، پرابلم اے وے. یا اللہ کی وجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. توجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ول ویکھیا جے، ادھر ادھر نہیں ویکھنا، سجے کھبے نہیں ویکھنا، میرے ول ویکھنا ہے. تسا میرے مزاج تو واقف نہیں، میں تواڈے مزاج تو پہلی ملاقات ہے اللہ دی رضا دی غرض نال. تسا میرے ول ویکھنا ہے. 6 حدیثاں تانوں سنا کے قرآن کریم دی آیت سنا رہے ہیں. اللہ فرماندا ہے زبان دی حفاظت کریا کرو، جو بھی ہو، بزرگ ہو، مرد ہو، عورتاں ہو، جو بھی ہو، تسی اعلیٰ ہو یا ادنا ہو. اللہ فرماندا ہے زبان دا خیال کریا کرو، زبان دی حفاظت کریا کرو. بندے دے اچھے ہون دا ذریعہ زبان ہے. بندہ نمازی پکا ہوئے، حاجی ہوئے، سخی ہوئے، معاشرے اندر کوئی چنگا تے اچھا تصور نہیں سمجھدا. جڑے ویلے بندہ با اخلاق ہوئے، بندے دی زبان اچھی ہوئے، ہر کوئی کہندا ہے جی بندہ فلاں بڑا اچھا ہے، بندہ فلاں بڑا اچھا ہے. قرآن کریم دے اندر اللہ نے وجہ دسی کہ زبان دا خیال کریا کرو. اے پروردگار عالم وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کریم فرماتا ہے ما یلفظ من قول، جیڑے ویلے جس وقت تواڈی زبان تو لفظ نکل رہا ہوئے، کیوں حفاظت کرنی ہے زبان دی؟ زبان تے کیوں کنٹرول کرنا ہے؟ زبان دی پابندی کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے وجہ سمجھائی. اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول، جیڑے ویلے تواڈا منہ وچ لفظ نکل رہا ہوئے، ما یلفظ، جیڑے ویلے شادی دا موقع ہوئے، غمی دا موقع ہوئے، سفر دا موقع ہوئے، حضر دا موقع ہوئے، جیڑے ویلے جس وقت چاہے مذاق اندر تسیاں گل کر رہے ہو یا تسی جان بوجھ کے گل کر رہے ہو، جیڑے ویلے تواڈے منہ وچوں زبان دے ذریعے لفظ نکل رہا ہوندا ہے، اللہ فرماندا ہے اس ٹائم کی ہوندا ہے الا لدیہ رقیب عتید. تواڈے منہ وچوں لفظ جس وقت نکل رہا ہوئے، اللہ فرماندا ہے فرشتے مقرر کردہ اتھے موجود ہوندے نے. جو جو لفظ تساں کٹ دے جاؤ گے او لفظ تواڈا نوٹ ہوندا جائے گا. جیڑے جیڑے ویلے تساں بول دے جاؤ گے، تواڈے بول میں اللہ کریم نے لکھ دینے. میں اللہ کریم تواڈے بول لکھ رہا ہوندا وا. تساں مذاق اندر بولو تا بھی نوٹ ہو رہے ہیں، تساں جان کے بولو تا بھی نوٹ ہو رہے ہیں، تساں حقیقت اندر بولو تا بھی نوٹ ہو رہے ہیں، تساں غیبت اندر بولو تا بھی نوٹ ہو رہے ہیں، اگر تساں چغلی اندر بولو تا بھی لکھیا جا رہے ہیں، اگر تساں گالی گلوچ بولو تا بھی لکھیا جا رہے ہیں، اگر تساں سفر دے حضر اندر بولو تا بھی لکھیا جا رہے ہیں. یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اچھی کہہ دیو کیڑی شے دا خیال کرنا ہے؟ بولو کیڑی شے دی حفاظت کرنی ہے؟ پروگرام سجایا اگر ایک گل تو سمجھ آ گئی. کیڑی شے تے کنٹرول کرنا ہے؟ توجہ میرے وال. کیڑی شے تے
زبان 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 دا خیال کرے جے، زبان دا خیال کرے جے، زبان دا خیال۔ صحیح البخاری 7ویں حدیث سنان لگا، امام کائنات نے ویکھیا ایک جنازہ جا رہا ہے، بڑی معروف و مشہور حدیث ہے، بڑے بڑے علماء کرام تو تساں نے سنی ہونی، لیکن میں زبان دی گل کڈنا چاہنا۔ امام کائنات دے سامنے جنازہ گزر رہا ہے، آپ فرماندے نے کیدا جنازہ ہے، کون بندہ ہے، کون میت ہے؟ یا رسول اللہ اے فلاں بندہ ہے جڑا مر گیا ہے، اے فلاں بندے دا جنازہ ہے۔ آپ فرماندے نے بندہ کس طرح دا سی، اے کیو جیاں بندہ سی؟ صحابہ کرام کہنے لگے بندہ بڑا ملنسار سی، بندہ بڑا با اخلاق سی، بندہ بڑا چنگا سی، بندہ بڑا اچھا سی۔ امام کائنات نے لوگاں دی زبان دے ذریعے میت دے اخلاق دا تذکرہ سنیا۔ آپ فرما دینے واجبت، توجہ ہے بھئی کی فرما دینے واجبت، واجبت۔ دوسری روایت دے اندر کہ دوسرے دن جنازہ گزریا، ایک روایت کہ اسے دن اور جنازہ گزریا۔ آپ فرما دینے اے بندہ کون ہے؟ یا رسول اللہ اے فلاں بندہ ہے۔ آپ فرما دینے کیوں جی سی، کس طرح دا بندہ سی؟ اللہ دے نبی بندہ چنگا نہیں سی، بندہ اچھا نہیں سی، ملنسار نہیں سی، بد اخلاق سی۔ آپ فرماندے نے واجبت، پہلی میت دا بھی زبان دا تذکرہ ہویا ہے تے دوسری میت دی بھی زبان دا تذکرہ ہویا ہے۔ واجبت صحابی قریب ہویا، جیڑی میت دی اساں تعریف کی تھی تساں فرمایا واجبت، جس دے بارے ساڑھے کمنٹس صحیح نہیں سن کہ بندہ چنگا نہیں سی، تساں فرمایا واجبت وجہ کی ہے؟ آپ فرما دینے جدی زبان دی تساں تعریف کر رہے سو، جدے بارے کہہ رہے سو بندہ با اخلاق ہے، بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ ملنسار ہے۔ جبریل امین میرے کول آ کے منو کہے گئے اللہ دے پیغمبر جڑی میت دے بارے دنیا راضی ہے، جڑی میت دے بارے لوگ راضی نے تے تبصرہ کر رہے ہیں کہ بندہ زبان دا بڑا سونا، اے میرے پیغمبر اعلان کر دیو واجبت لہ الجنہ، اللہ نے دفن ہون تو پہلے پہلے اس میت تے اپنی جنت واجب کر دیتی۔ جنت واجب ہوئی کیڑی وجہ؟ زبان بولو، زبانہ ٹھیک کر لو۔ اگر میں گل کراں علماء موجود نے، مبالغہ نہیں، میں اپنی گل دا ذمہ دار بھی ہاں۔ بندے دی زبان صحیح نہ ہوئے نا، زبان یہ نچوڑے میری گفتگو دا، بندے دی زبان صحیح نہ ہوئے، بیت اللہ دا کیتا ہویا حاجت پڑھیاں ہویا نمازاں بھی رب قبول نہیں کردا۔ یہ پکی گل ہے، دلائل رکھنا اس گل تے۔ حج، نمازاں، تہجداں، شب بیداری، سخاوتاں، امانتاں، دیانتاں، خیراتاں، قربانیاں سب بیکار اگر زبان صحیح نہ ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے او جڑا دوسرا تساں تذکرہ کیتا ہے بندہ صحیح نہیں سی، جبریل امین نے مینوں آ کے دسیا اعلان کر دیو وجبت لہ النار، اس میت دے اللہ نے جہنم واجب کر دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بد اخلاق سے زبان دا چنگا نہیں سی۔ 8ویں حدیث صحیح البخاری، امام کائنات دے سامنے کچھ لوگاں نے تذکرہ کیتا یا رسول اللہ ساڑھی ایک ہمسائی عورت ہے، بڑی نیک ہے، بڑی دیندار ہے، بڑی تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، سخاوت بھی کر دیئے، نمازاں بھی پابندی نال پڑھ دیئے، صوم و صلاۃ دا بھی خیال کر دیئے، لیکن وہ دی زبان صحیح نہیں ہے۔ اللہ دے پیغمبر وہ دے بارے کی حکم ہے؟ امام کائنات نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا وہ صحیح البخاری اندر موجود ہے۔ آپ فرما دینے نمازاں دی پابند ہے، حج بھی کر دیئے، روزیاں دا اہتمام بھی کر دیئے، شب بیدار بھی ہے، سخاوت بھی کر دیئے، اگر وہ دی زبان صحیح نہیں تو جا کر کے میرا میسج دے پیغام دے ہو ہے یا فی النار
ایسی عورت دا ٹھکانہ اللہ کریم نے جہنم بڑھا دیتا ہے۔ حضرات زبانہ دا خیال کرو، زبانہ دیا حفاظتاں کریا کرو، زبانہ تے کنٹرول کریا کرو، زبانہ کو تلواراں دی طرح نہ چلایا کرو۔ بندوق تے تلوار دا دیتا ہویا زخم جلدی ختم ہو سکتا ہے، لیکن زبان نال دیتا ہویا زخم نہیں ختم ہو سکتا۔ زبان دا خیال کریا کرو۔ بعض دفعہ بندہ بندوقاں برداشت کر لیندا ہے لیکن پریشان نہیں ہوندا، تلواراں برداشت کر لیندا ہے لیکن پریشان نہیں ہوندا۔ بعض دفعہ بندہ بڑیاں بڑیاں ماراں برداشت کر لیندا ہے تاں بھی پریشان نہیں ہوندا۔ بعض دفعہ بندہ لہو لہان ہو جاندا ہے لیکن پھر بھی پریشان نہیں ہوندا۔ لیکن جڑے ویلے زبان دے نشتر سن لوے، جڑے ویلے زبان دے تبصرے سن لوے، جڑے ویلے زبان دیاں گلاں سن لوے، بڑے بڑے صابری بھی رو پیندے نے، بڑے بڑے صبر کرنے والے بھی بڑے تکلیف وچ مبتلا ہو جاندے نے۔ اللہ فرماندا ہے زباناں دا خیال کریا کرو، یا اللہ نتیجہ کی نکلے گا زباناں دا خیال کرن نال۔ اللہ فرماندا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کیڑی شے دا خیال کرنا ہے؟ شیر شور مینو نہیں آندے، کئی بابے بیٹھے ہوندے نے انتظار وچ، میں صرف حدیث تے قرآن سنان دا مزاج رکھدا تے ایک گل سمجھانی ہے میں بس، ادھر ادھر کوئی گل نہیں کرنی کہ زبان دا خیال کرو۔ قولوا قولا سدیدا، سدیدا سدھی گل کرو، سونی گل کرو، جدوں بھی گل کریا کرو ستھری گل کریا کرو، آپس جوڑن دی گل کریا کرو، توڑن دی نہ کریا کرو، محبت دی گل کریا کرو، نفرت دی نہ کریا کرو، ایفائے عہد دی گل کریا کرو، وعدہ شکنی دی گل نہ کریا کرو، پیار محبت دی گل کریا کرو۔ یا اللہ بندے پوچھ رہے نے نتیجہ کی نکلے گا سدھی سونی گل کرن نال؟ اللہ فرماندا یصلح لکم اعمالکم، اے فائدہ ہے، اے کی ہے؟ میں اپنی طرفوں گل کراں بے شک تسی نہ منو لیکن قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، یصلح اصلاح کر دے گا وہ کون؟ اللہ۔ کون؟ یصلح اصلاح کرے گا لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال کی، جو جو تواڈے بگڑے ہوئے کام نے اللہ سوار دے گا، اللہ بد امنیاں ختم کر دے گا، اللہ ساری کائنات دیاں پریشانیاں ختم کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ امن پیدا کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ بگڑی ہوئی اولاد نو با ادب بنا دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تساں بے حیاواں نو حیا دی دولت عطا کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تساں ذلیلاں نو عزت دے تاج پہنائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تواڈیاں لڑائیاں ختم کر کے تانوں آپس اندر کھنڈ کھیر بنا دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تانوں آپس دے اندر شیر و شکر بنا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے زباناں تساں صحیح کر لو، ملک تواڈا میں صحیح کر دیاں گا۔ زباناں تساں صحیح کر لو، اولاداں تواڈیاں میں صحیح کر دیاں گا۔ اگر تساں زباناں صحیح کر لو میں تواڈے گھر صحیح کر دیاں گا۔ اگر تساں زباناں صحیح کر لو میں تواڈا ملک ٹھیک کر دیاں گا۔ اگر تساں زباناں صحیح کر لو میں تواڈے سارے معاملات آسان کر دیاں گا۔ اللہ فرماندا ہے اے تے دنیا دا فائدہ ہویا، آخرت دا فائدہ کی ہے؟ یا اللہ کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے یغفر لکم ذنوبکم، زبانہ دی اصلاح تواڈی ذمہ داری ہے، تواڈے گناہ معاف کر دینا میں رب دی ذمہ داری۔ کیڑی شے ٹھیک کرنی؟ کیڑی شے ٹھیک کرنی؟ بولو
زبان دا خیال کریا کرو، زبان دے حفاظت کریا کرو، زبان دے اصلاح کریا کرو، مین چیز ہے زبان۔ نبی علیہ السلام تو پوچھا گیا ایو المسلمین خیر، مخلوقات دے وچوں بہترین مخلوق تا انسان ہے نا، تے انسانیت دے وچوں بہترین کون نے؟ مسلمان۔ کی خیال ہے؟ تے پھر سوال کیتا گیا مسلماناں وچوں بہترین مسلمان کیڑا ہے؟ مخلوقات وچوں بہترین مخلوق انسان، انسانیت دے وچوں بہترین مسلمان، تے مسلماناں وچوں بہترین مسلمان کیڑا ہے؟ آپ فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ نویں حدیث، نویں حدیث۔ آپ فرماندے نے جیڑے بندے دی او مسلمان ہے پکا، جیڑے بندے دی زبان دی شرارت تو اور جیڑے بندے دے ہاتھ دی شرارت تو دوسرے بندے دی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے، سمجھ لو یہ بندہ میری امت دا بہترین مسلمان ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ میری امت دا ذرا اپنے سجے کھبے ویکھو، ذرا اپنی گربان اندر جھانکو کہ ساڑی زبان نال کوئی محفوظ ہے، ساڑے ہتھاں دی شرارت نال کوئی محفوظ ہے؟ تو کی فائدہ پروگرام سنن دا، کی فائدہ نمازاں پڑھن دا جدوں ساڑی زبان ہی صحیح نہیں؟ تو انہوں پتہ نہیں زبان دا نشتر بڑے بڑے بندیاں نو روا دیندا ہے۔ نبی علیہ السلام دا بیٹا عبداللہ جس وقت فوت ہویا، صحیح البخاری اندر آندا ہے کہ نبی پاک دی سکی چچی ام جمیل اروا آ کر کے کہنے لگی ان محمدن قد ابترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج تو بعد توڑا نام و نشان ختم، ذکر توڑا مک گیا ہے، باپ دا نام زندہ رہندا ہے، بیٹے دے نام تے بیٹا نہیں رہا، توڑا نام کتھوں روے گا، بیٹا نہیں رہا، توڑا مقام کون منے گا، بیٹا نہیں رہا، توڑا ذکر کتھوں روے گا، ختم۔ نشتر چلیا، تانا لگیا، میرے نبی علیہ السلام رو پے، وہ بڑیاں بڑیاں گلاں بندیاں نو روا دیندیاں نے، بندہ سوچ سمجھ کے گل کرے، زبان استعمال کریا کرو، کیونکہ زبان وچوں نکلیا ہویا جملہ بالکل سیدھا نام اعمال اندر جا کر کے ٹھکدا ہے۔ اس تو پہلے زبان دے لفظ دی کوئی جگہ رب نے نہیں بنائی، جو ہی منہ وچوں نکلے نام اعمال اندر درج ہو جاندا ہے۔ خیال کر کے بولیا کرو، سوچ کے بولیا کرو۔ سیانے گل کر گئے پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، اسی تول دے ہی نہیں کہ کنہ دے سامنے گل کر رہے ہیں، استاد ہے، اے میری والدہ ہے، اے میرا ابو ہے، اے میرا محسن ہے، اے میرا مہربان ہے، اے امام مسجد ہے، اے خطیب محترم ہے، اے میرا بڑا بھائی ہے، کنہ نال گل کر رہے ہیں؟ تلوار دی طرح زبان چلا رہے ہوندے آساں۔ اللہ فرماندا ہے زبانہ دا خیال کریا کرو، زبانہ نال سچ بولیا کرو، زبانہ نال جھوٹ نہ بولیا کرو، غیبت نہ کریا کرو، چغلی نہ پایا کرو، زبان نال زبان دا غلط استعمال نہ کریا کرو۔ یا اللہ کیو جیاں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے تانوں پیدا کرن والا میں رب ہاں، مہربان بھی ہاں، تہاڈا خالق بھی ہاں، تہاڈا رازق بھی ہاں، تہاڈا مشکل کشا بھی ہاں، تہاڈا حاجت رواویاں، ساری کائنات دیاں محبتاں اگر کٹھیاں کر لو، اتنا محبت تانوں کسی جگہ نظر نہیں آئے گی جتنا رب تواڈے نال محبت کردا ہے۔ اللہ نے جتنا تواڈے نال پیار کیتا ہے، کیڑی کیڑی چیز اللہ نے تواڈے واسطے نہیں بنائی۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا۔ اللہ کریم نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے تہاڈا رب بھی زبان دا سچا جے،
اے اہل ایمان تے میرے بندے ہو تساں بھی زبان دے سچے ہو جاؤ اسی طرح جس طرح تہاڈا رب زبان دا سچا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا بات دے لحاظ نال گفتگو دے لحاظ نال اللہ تو ود کوئی ذات سچی نہیں اللہ فرماتا ہے میں بھی زبان دا سچا ہوں تو میرے جتنے نبی آئے نے میرے جتنے پیغمبر آئے نے میرے جتنے رسول آئے نے وہ بھی سارے زبان دے سچے سن سورت دا نام سورہ مریم اللہ کریم فرماتا ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ فرمائے ذکر کرو حضرت ابراہیم دا وہ سچے نبی سن ذکر کرو حضرت اسماعیل دا وہ وعدے دا سچا سی ذکر کرو حضرت ادریس دا وہ بھی سچا نبی سی اللہ فرماندا ہے جیڑی ذات دا تساں کلمہ پڑھیا ہے جیڑے نبی دے تساں امتی ہو وہ نبی بھی ساری دنیا کائنات اندر اپنے اندر بڑی بہترین سچائی اور صداقت رکھدا سی اللہ فرماندا ہے آمنہ دا لال عبداللہ دا بیٹا تے کرے حسن و جمال جدوں بھی بولدا ہے سوائے سچ دے نہیں بولدا میں اللہ دی ذات بھی سچی ہے میرے نبی بھی سارے سچے نے تے نبیاں دا سلطان نبی آمنہ دا لال بھی زبان دا سچا نبی میرے نبی جیڑی گلی وچوں گزر کے جا رہے ہوندے سن لوگ کہندے سن جا الصادق الامین ویکھو جی صادق الامین آ رہا ہے اور ایک اور گل دساں تانوں جیڑے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا اپنی قوم دے سامنے نال ہی معجزہ پیش کیتا کہ اے معجزہ جے منو میری نبوت نو اللہ نے ہر نبی نو معجزہ عطا کیتا کہ اے معجزہ ویکھو تو منو لیکن جڑے ویلے توڑے ساڑے پیر و مرشد دیواری آئی علماء بیٹھے نے میرے نبی نے معجزہ نہیں پیش کیتا امام کائنات کو اے صفات چڑھے ہوئے نے آپ نبوت دا اعلان کر رہے نے اللہ کریم فرما رہے ہیں میرے نبی معجزے دی لوڑ نہیں یہ جملہ میرا ضائع نہ کرے آجے ادھر ویکھو معجزے دی لوڑ نہیں تساں اپنی زندگی دیاں گزشتہ 40 بہاراں دی صداقت تے سچائی پیش کر دے اور اے بھی تہاڈی نبوت دا بہترین معجزہ ہے سبحان اللہ کی خیال ہے پیش کیتا کہ نہ کیتا میرے نبی نے مکے والے 40 سال دا عرصہ میں تہاڈے اندر گزارے ہے دسو مینوں سچا پاتا ہے یا جھوٹا سارے جواب دین لگے جربناک الا صدقا اللہ دے پیغمبر بڑے بڑے تجربے ہوئے نے شادیاں دے اندر سفر دے اندر حضر دے اندر کاروبار دے اندر بڑے بڑے تجربے ہوئے نے اساں ہر موقع تے ہر محفل اندر تھانو سچا پاتا ہے حضرات نبی کریم بھی صادق بن گئے نے آپ دی زبان بھی سچی سی آپ جدوں بھی بول دے سن سوائے سچ دے نہیں سن بول دے امام کائنات دی زبان اللہ کریم دی وحی دی پابند سی ان اتبعو الا ما یوحا الیہ اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر میری وحی دی تابعداری کردا سی اللہ فرماندا ہے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صحیح البخاری آپ فرماندے نے دو تاجر کاروباری بندے اگر کاروبار لین دین کر دے وقت سچ بولن و ان صدقا سچ بولن
تے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں ضمانت دینا بورے کلہما رب انہاں دے لین دین اور کاروبار اندر ضرور برکت نازل کرے گا اگر اے سچ بولن کی کرن سچ بولن اج دے لوگ کہندے نے او قاری صاحب مولوی صاحب اگر سچ گل کریے تے کم نہیں سیدھا ہوندا سچ اگر بولیے تے کاروبار نہیں چل دے ہن میرے نبی پاک دی گل تے یقین ہے کہ نہیں کہ سچ اگر بولو تے اللہ کی کرے گا برکت عطا کرے گا میرے نبی دے بارے اپنے بھی مندے سن پرائے بھی مندے سن آپ معراج کر کے واپس آئے آپ معراج کر کے واپس آئے بڑی مشہور گل ہے ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو گل پوچھی کوئی بندہ راتوں رات بھی سفر کر سکتا ہے بیت المقدس ویکھ کے مڑ آ جائے مندے ہو انہاں کہا نہیں عقل مندہ پھر مسکرا کے ہاسا لا کے ٹھٹھا مخول کر کے کہنے لگا کیوں گل مندے ہو اس پیغمبر دی اسے پیغمبر نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں بیت المقدس بھی ہو آیا ہوں آسمانہ دی بھی سیر کر آیا ابو بکر صدیق فرماندے نے ابو جہل اگر یہی گل ہے کہ آمنہ دے لال نے دعویٰ کیتا ہویا ہے میرے مدنی مکی سرکار نے یہ اگر گل کیتی ہے تو پھر ابو بکر دا تبصرہ بھی سندا جا زمین و آسمان دا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے آمنہ دا لال کدی جھوٹ نہیں بول سکتا میرا پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ فرمایا میرے پیغمبر آج تو بعد ابو بکر نہیں بلکہ صدیق اکبر ہوئے گا صدیق دا لقب عرشاں تو آیا اسی وجہ تو کہ پیغمبر دی زبان تے یقین سی میرا نبی سچا سی کہ نہیں بولو زبان دے سچے سن کے نہیں یہ میرے مصطفیٰ دی صداقت ہے آپ نے ایک بندے کو سواری لئی سودا کیتا پیسے لے کے مختصر کر رہے ہیں علماء موجود نے پیسے دیتے اس کے کوئی سودا نہیں ہویا اگر ہویا ہے تو گواہ پیش کرو آپ فرماندے نے اس ٹائم کوئی گواہ نہیں سی بس یہ پیسے لے سواری منو دے اس کے نہیں گواہ پیش کرو آپ فرماندے نے گواہ نہیں سی لیکن سودا ہویا ہے یہ بحث شروع ہو گئی میرے نبی پاک دا صحابی گزر رہے ہے جس دا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ ٹھہر کے رک کے گل سنی آپ بار بار فرما رہے ہیں سودا ہوئے ہے تے او بندہ کہہ رہا ہے گواہ پیش کرو اے دوڑ کے جا کر کے کہندا ہے وپاری نو تینو گواہ چاہیے ہے میں گواہی دینا کہ آمنہ دے لال نے تیرے نال سودا کیتا ہے انہیں سواری دیتی پیسے لے نبی پاک نے خزیمہ دے ہاتھ پاتا ہویا ہے آپ فرماندے نے خزیمہ پہلے تصدیق تے کر لیندا پوچھ لیندا میرے تو پہلے پوچھنا سی کہ سودا ہویا بھی ہے کہ نہیں حضرت خزیمہ دا جواب اگر سونے دے عرق نال لکھاں تاں بھی حق ادا نہیں ہوندا عرض کرن لگے سونا تواڈی گل دی بھی اگر میں تصدیق کردا پھردا مینوں خطرہ سی کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے تواڈی زبان سن کے اساں وطنوں بے وطن ہوئے تواڈی زبان دی تصدیق کر کے اساں اپنے سارے رشتہ دار چھڑ دیتے نے میرا یقین ہے تساں جدوں بھی بولو جس وقت بھی بولو سوائے سچ دے تساں بول دے نہیں بول دے میرے نبی پاک آئے آ کر کے لوگوں نے جمع کیتا فرمایا جان دے ہو جی خزیمہ ہے فرمایا اگر کسی کیس اور مقدمے دے دو گواہ تانوں لوڑ ہون ضرورت ہون تے خزیمہ لب جائے تے دوسرے لبن دی لوڑ ہی نہیں رب نے خزیمہ دی گواہی دو گواہاں دے برابر کر دیتی ہے حضرات میرے پیغمبر زبان دے سوہنے با اخلاق سچے صادق الامین نہ آپ اندر غیبت سی نہ آپ لان تان کر دے سن نہ آپ گالی گلوچ بول دے سن آپ کی زبان صاف صفائی والی ستری پاکیزہ زبان سی یہ زبان دا تے نتیجہ سی نا اللہ فرماندا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك یہ تواڈی زبان دی تاثیر ہے تواڈی زبان دے جملیاں دا اثر ہے تواڈی زبان دی گویائی دا نتیجہ ہے کہ آج دنیا تواڈی خاطر اپنی جان قربان کرنے تے بھی تیار ہے اے ارد گرد تواڈے اے جان نثار کیوں جمع نے او دی وجہ ہے کہ اللہ نے تواڈی زبان نرم کر دیتی ہے اور جڑے بندے دی زبان سونی ہوئے او دا حلقہ احباب زیادہ ہوندا ہے جڑے بندے دی زبان سونی ہوئے او دیاں تعریفاں زیادہ ہوندیاں نے حضرات زبان مین مسئلہ ہے زبان
مین مسئلہ ہے زبان دی اصلاح کر لو غلط گل نہ کریا کرو جھوٹ نہ بولیا کرو زبان دا غلط استعمال نہ کریا کرو صحیح استعمال کرو اللہ نجات عطا کرے گا اور رب فرماندا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم قیامت والے دن اے تجارت اے مال اے اولاد اے پیسہ اے کاروبار نفع نہیں دے گا فرمایا کہ قیامت والے دن مال اور بنون اولاد نفع نہیں دیں گے نفع دے گی تو سچائی دے گی صداقت نفع دے گی زبان دی حفاظت کر لو اللہ نجات عطا کرے گا زبان تے کنٹرول کر لو اللہ دعا جہان اندر سرخرو کرے گا زبان ٹھیک کر لو اللہ اعمال ٹھیک کر دے گا زبان دی درستگی کر لو اللہ سارے بگڑے معاملات درست کر دے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نبی پاک فرماتے ہیں علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر ان البر یہدی الی الجنہ سچائی اختیار کرو نیکی دی طرف سچائی لے جاندی ہے اور نیکی بندے نو جنت دی طرف لے جاندی ہے ایاکم والکذب ان الکذب یہدی الی الفجور ان الفجور یہدی الی النار جھوٹ تو بچو جھوٹ برائی دی طرف لے کے جاندا ہے اور برائی بندے نو جہنم لے کے جاندی ہے حضرات آج دی جو مختصر گفتگو ہے اللہ قبول فرما لے اللہ عمل دی توفیق عطا کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین